الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج اجرا و صرف النحو کورس کا باقاعدہ سبق کا آغاز ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ صرف النحو کے اجرا عربی عبارت پر ہوگا، جس میں کچھ اسباق نحو کے اور کچھ صرف کی بنیادی معلومات پہچان یہ ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو چند ہم نحو کے اسباق کو پڑھیں گے ڈایاگرام کی صورت میں۔ تو ذہن میں رکھیے وہ اسباق نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر وہ اسباق آئیں گے تو پھر آپ کو عربی عبارت پڑھنا آئے گا، عربی عبارت پر آپ اجرا کر سکیں گے۔ تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی آیات پر ان کو امپلیمنٹ جاری بھی کر سکیں، اور یہی ہوگا کہ جو ہم اسباق پڑھا کریں گے کوشش کریں گے کہ ان جتنا پڑھا ہوگا اس کو کیا ہے آیات قرآنیہ پر یا حدیث مبارکہ پر، یا اس کے علاوہ کیا ہے عربی عبارات پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو آج سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کسی فن کی تعریف جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے، فن کا موضوع جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے، غرض و غایت جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے، تعریف کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، غرض و غایت کسے کہتے ہیں، پھر علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے کل کے دن کیا ہے پڑھ لیا تھا۔ تو آج کے دن جو ہمارے سبق کا آغاز ہے وہ لفظ سے ہے۔ لفظ ذہن میں رکھیے، لفظ کیسے کہتے ہیں، ما یتلفظ به الانسان، لفظ اسے کہتے ہیں جسے انسان بولتا ہے، انسان تلفظ کرتا ہے۔ تو جو انسان بول رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میرے منہ سے کیا ہے الفاظ نکل رہے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے لفظ۔ تو جو انسان بولتا ہے ما یتلفظ به الانسان، انسان جو بولتا ہے وہ کہلاتا ہے لفظ۔ اب لفظ جو ہے جو انسان بولتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، با معنی بے معنی۔ با معنی یہ ہے کہ ہم لفظ بولے اور ہمارے ذہن میں ایک مفہوم اور کانسیپٹ بن جائے تو وہ سمجھو با معنی ہے، اور لفظ بولیں اور ہمارے ذہن میں اس کا کیا ہے کوئی کانسیپٹ نہ بنے تو گویا وہ کیا ہے بے معنی ہے، مہمل ہے۔ ٹھیک ہے، با معنی لفظ موضوع کہلاتا ہے، یعنی جس کی معنی کے لیے وضع ہے۔ ٹھیک ہے، معنی کیسے کہتے ہیں، ذہن میں رکھیں، معنی کہتے ہیں مفہوم، کانسیپٹ کو۔ معنی کیسے کہتے ہیں، محاصل فی الذہن، لفظ بولنے سے، لفظ بولے اور کیا ہے ہمارے ذہن میں ایک جو کانسیپٹ بنتا ہے وہی معنی کہلاتا ہے۔ دیکھیں، میں اگر بولتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ صرف نحو کچھ بنیادی جانتے ہیں تو میں کہتا ہوں فرسن، فرسن، تو فرسن کا آپ کہیں گے کہ معنی کیا ہے، سوال کروں تو آپ کہیں گے گھوڑا۔ حالانکہ گھوڑا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، لفظ گھوڑا، یہ معنی نہیں ہے، معنی وہی ہے جو ذہن میں آپ کے کانسیپٹ بن رہا ہے۔ فرسن بولنے سے جو ذہن میں کانسیپٹ آپ کے بن رہا ہے وہی دراصل معنی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا گھوڑا، وہ دراصل اس مفہوم، اس کانسیپٹ کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے، میں کہوں ایلیفنٹ کیا ہے تو آپ کہیں گے ہاتھی، حالانکہ جو کہہ رہے ہیں نا ہاتھی یہ لفظ ہے، ایلیفنٹ کا معنی وہ ہے جو ذہن میں آپ کے کانسیپٹ ایک بن رہا ہے ایلیفنٹ کا۔ ٹھیک ہے، پھر کہوں روٹی کیا ہے، روٹی کا معنی کیا ہے، تو روٹی کا معنی وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ کانسیپٹ بن رہا ہے روٹی کا۔ تو پتہ چلا لفظ روٹی کیا ہے، با معنی ہے، ذہن میں ایک مفہوم بن رہا ہے۔ تو معنی کیسے کہتے ہیں، ما حاصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں حاصل ہو وہی کہلاتی ہے معنی، وہی کہلاتی ہے کانسیپٹ۔ تو لفظ جو انسان بولتا ہے، انسان جو بولتا ہے وہ کہلاتا ہے لفظ، ما یتلفظ به الانسان، انسان جو بولتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب لفظ کا کوئی معنی کانسیپٹ ہوگا، ذہن میں کوئی مفہوم بنے گا تو وہ بامعنی کہلائے گا اور وہ موضوع کہلائے گا، اور اگر لفظ کا ذہن میں کوئی معنی کانسیپٹ نہیں بنے گا تو وہ بے معنی کہلائے گا، مہمل کہلائے گا۔
جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، میں لفظ بولتا ہوں روٹی شوٹی، ٹھیک ہے، تو روٹی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ روٹی کا ذہن میں ایک مفہوم بنتا ہے، پتہ چلا لفظ روٹی بولنے سے ذہن میں ایک کیا ہے بن گیا مفہوم، تو یہ کیا ہے بامعنی ہے، اور شوٹی کیا ہے بے معنی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں قلم شلم، کو قلم شلم اٹھا دیں، ٹھیک ہے، تو اب قلم کا ذہن میں ایک کنسیپٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو قلم کیا ہے بامعنی، اور قلم شلم، ٹھیک ہے، تو شلم کیا ہے بے معنی، شلم کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ذہن میں نہیں بن رہا۔ پتہ چلا جو لفظ با معنی ہوتا ہے ذہن میں اس کا کنسیپٹ بنتا ہے، اور جس لفظ کا ذہن میں کوئی کنسیپٹ نہ بنے وہ بے معنی ہوتا ہے۔ تو با معنی موضوع کہلاتا ہے اور بے معنی مہمل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں چند مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں، جیسے میں بولتا ہوں مدینہ، اب مدینہ کیا ہے با معنی ہے کہ ذہن میں ایک مفہوم بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے کتاب، جس کتاب بولا ہے تو با معنی ہے، پانی با معنی ہے، ذہن میں کانسیپٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ انسان جو بولتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، لفظ کی معنی پر کیا ہے وضع ہوگی، یعنی لفظ با معنی ہوگا، اس کا کوئی ذہن میں مفہوم بنے گا تو وہ کیا ہے موضوع ہے، اور لفظ اگر بے معنی ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا مہمل۔ یہ جو با معنی ہے، یہ جو با معنی ہے، یہ با معنی اب دو طرح ہے، اس کی دو قسم بن جائیں گی۔ با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد کہلاتا ہے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد ہے، اور با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہے، ایک سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہے مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفرد جیسے کہ میں بولتا ہوں مدینہ، جیسے ہی میں نے مدینہ بولا تو کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ با معنی لفظ ذہن میں مفہوم بھی بنا اور ہے بھی ایک، ٹھیک ہے۔ تو با معنی لفظ اگر ایک ہو تو وہ کیا ہے مفرد، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور با معنی لفظ اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے کیا ہے مرکب، جیسے کہ مدینہ میٹھا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح کیا ہے زید، با معنی لفظ ایک ہے تو مفرد، زید قائم، زید کھڑا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا مرکب، ٹھیک ہے۔ تو با معنی لفظ اگر ایک ہو تو وہ کیا ہے مفرد، جیسے زید کیا ہے زید قاتل، زید نے قتل کیا۔ اب دیکھیں زید مفرد تھا، قاتل بھی کیا ہے مفرد تھا، اب دو مفرد یعنی با معنی لفظ ایک سے زیادہ ہو گئے تو وہ کیا بن گیا مرکب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد ہے، اور با معنی لفظ اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہے مرکب ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفرد جو ہے، مفرد اسی کا نام کیا ہے کلمہ ہے۔ اب مفرد کا وہ با معنی لفظ ایک ہے، وہی مفرد ہے، وہی کلمہ ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی یا خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی، یعنی خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی، بولے تو ذہن میں مفہوم بن جائے، ٹھیک ہے، اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو تو وہ کیا ہے خود سے معنی دینے کی کیا رکھتا ہے صلاحیت، اور اگر خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت نہ ہو تو وہ کہلاتا ہے حرف۔ جیسے من، من کا معنی سے تو ہے، من کا معنی سے تو ہے لیکن معنی تو ہے اس کا، تبھی تو یہ کلمہ ہے، معنی لفظ ہے حرف من۔ اسی طرح حل، حل کا معنی ہے کیا، ٹھیک ہے، حل کا معنی کیا ہے کیا۔ اسی طرح کیا ہے با، با کا معنی کیا ہے ساتھ، با کا معنی کیا ہے ساتھ، لیکن ذہن میں معنی تو اس کا ہے لیکن خود سے معنی دینے کی کانسیپٹ اس میں ذہن میں نہیں بنتا۔ من کا معنی سے بولنا معنی تو ہے لیکن ذہن میں کوئی خاصا کانسیپٹ نہیں بن رہا۔ سے کا معنی تبھی سمجھ آئے گا جب میں کہوں گا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، ٹھیک ہے جی۔ سرت میں نے سیر کی، میں نے سیر کی، آغا سیر کا، مین کا معنی سے، بصرہ کا کہاں سے سیر کی میں نے بصرہ سے، بصرہ شہر سے میں نے سیر کی،
اور میرا اختتام کہاں تک ہوا؟ کوفہ تک۔ اب الہ کا معنی ویسے تک تھا، معنی تو تھا، لیکن ذہن میں کوئی کانسیپٹ نہیں بن رہا تھا مستقل۔ اسی طرح من کا معنی سے تو تھا، لیکن ذہن میں کوئی مستقل کانسیپٹ نہیں بن رہا تھا۔ جب من کو فعل اور اسم کے ساتھ جوڑا، اسی طرح الہ کو اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ جوڑا، تو اب ان کا معنی کا سمجھ آ رہی ہے کہ من کا معنی سے کا مطلب یہ ہے کہ آغاز، کہ میرے سیر کا آغاز کس سے ہوئی؟ بقرہ سے ہوئی، اور اختتام کہاں تک ہوا؟ کوفہ تک۔ تو گویا پتہ چلا کیا ہے، اب جا کر کیا ہے، الہ اور من نے کیا ہے، الہ اور من نے اب جا کر کیا ہے، خود سے معنی دینے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی، لیکن جب اس کو کیا ہے کسی کے ساتھ جوڑا، فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ ان کو جوڑا، تب جا کر انہوں نے کیا ہے معنی دیا۔ پتہ چلا حرف کسے کہتے ہیں؟ جن میں خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہ ہو، وہ کہلاتے ہیں حرف۔ اور جو وہ کلمات جو خود سے معنی دینے کی صلاحیت رکھے، اب وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دو قسم کے۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دو قسم کے۔ اب ان میں کیا ہے، خود سے معنی دینے کی صلاحیت بھی ہو۔ اب اگر ساتھ میں زمانہ نہیں ہوگا تو وہ اسم ہوگا، اور ساتھ میں زمانہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فعل۔ جیسے کہ زید کا ذہن میں مفہوم بن رہا ہے، قاتلہ قتل کیا، قتل کرنے کا بھی ذہن میں کیا ہے ایک کانسیپٹ بن رہا ہے، تو پتہ چلا قتل کرنے کا بھی ذہن میں کیا ہے کانسیپٹ بن رہا ہے۔ تو خود سے معنی دینے کی ان میں کیا ہے صلاحیت بھی ہے۔ ہاں، زید میں زمانہ نہیں پایا جا رہا، اور قتل کیا زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، تو پتہ چلا یہ کیا ہے، قاتلہ کیا ہے فعل ہے۔ جیسے کسی مثال میں یہاں پر فعل کو، اسم کو اور حرف کو کیا کر دیتا ہوں؟ واضح کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ مثال گزری ہے، سر تو، میں نے سیر کی، میں نے سیر کی، تو سیر کرنے کا ایک مفہوم بھی ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی ہے کہ میں نے سیر کی۔ تو کیا پتہ چلا، سیر کرنے کا کیا ہے مفہوم بھی ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی ہے۔ تو میں نے سیر کی، تو میرے سیر کی گزر گیا زمانہ، ٹھیک ہے، تو مفہوم بھی ہے ساتھ میں زمانہ بھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل، ٹھیک ہے۔ من کا معنی سے، اس کا خود سے الگ سے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم معنی تو ہے لیکن مستقل مفہوم نہیں ہے۔ مستقل مفہوم تبھی دیتا ہے جب وہ کیا ہے فعل یا اسم کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو سے یہ کیا ہوا؟ خود سے اس میں دینا، من کے اندر کیا ہے خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے یہ کیا ہوا؟ حرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بصرہ شہر بصرہ کی بات ہو رہی ہے، تو بصرہ کیا ہے؟ ذہن میں کانسیپٹ بن رہا ہے، جیسے کہ کراچی بولوں، کراچی بولوں، ذہن میں بنے گا کانسیپٹ۔ لاہور کا ایک ذہن میں کانسیپٹ ہے۔ تو جتنے بھی شہر مدینہ، شہر مکہ، تو ان کے اپنے کیا ہے کانسیپٹ ہے اور ان میں زمانہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بصرہ میں بھی کیا ہے خود سے معنی دینے کی صلاحیت بھی ہے اور زمانہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ الہ کا معنی تک، تک کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب تک کہ اس کو کیا ہے اسما اور فعل کے ساتھ جوڑا نہیں۔ تو اب اسم اور فعل کے ساتھ جب جڑا تو اس نے اپنے کیا ہے مستقل معنی دیا، تب دیا جب کسی کے ساتھ جوڑا، تو پتہ چلا یہ کیا ہے حرف ہے۔ اسی طرح کوفہ، کوفہ میں خود سے معنی دینے کی صلاحیت بھی ہے اور زمانہ بھی ہے۔ کوفہ ایک شہر کا نام ہے، تو کیا ہے یہ کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ تو کیا پتہ چلا؟ با معنی لفظ، یہ سارے کلمے ہیں، سرتو بھی کلمہ ہے، من بھی کلمہ ہے، بصرہ بھی کلمہ ہے، الہ کا معنی بھی، الہ بھی کلمہ ہے، اور کوفہ بھی کلمہ ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں تو کلمہ، با معنی لفظ، ٹھیک ہے۔ با معنی لفظ اگر ایک ہو تو کلمہ ہے، اور اگر ان کو ملا دیں، جوڑ دیں، با معنی لفظ ایک زیادہ ہو جائے تو یہ پورا کیا بن جائے گا؟ کلام۔ تو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہ اب کیا بن چکا؟ پورا کیا بن چکا؟ کلام۔ کلموں کو جب جوڑا تو یہ کیا بن گیا؟ کلام، ٹھیک ہے۔ تو سرتو یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس میں کیا ہے خود سے معنی دینے کی صلاحیت بھی ہے اور زمانہ بھی ہے۔ اور من کیا ہے خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ بصرہ کیا ہے خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہے اور زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا، یہ اسم ہے۔ الہ کیا ہے خود سے معنی دینے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، یہ کیا ہے حرف ہے۔ کوفہ کیا ہے خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت ہے، تو یہ کیا ہے زمانہ نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ اب آ جائیں یہاں پر کہ مفرد کیا ہے؟ کلمہ خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی، خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی اسم ہے، کوئی فعل ہے، کوئی حرف ہے؟ تو ذہن میں رکھیے اسم کی چند مشہور علامات ہیں۔ ذہن میں رکھیے الف لام کا داخل ہونا۔ الف لام جب آئے گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم ہے، جیسے الرجل،
الکتاب، تو جہاں پر بھی الف لام آئے گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ تنوین کا آنا، اسم پر تنوین بھی آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے تنوین، جیسے کہ کتاب، قلمن، قلمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ان پر کیا آ رہی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، جس کلمے پر بھی آ جائے آپ نے سمجھ لینا ہے وہ کیا ہے، اسم ہے۔ جر کو قبول کرنا، یعنی حرف جارہ آنا، حرف جارہ ذہن میں رکھیے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منز مز خلا رب حاشا من ادا فی انا علا حتی الہ، یہ حرف جارہ کہلاتے ہیں جو اسموں کو جر دیتے ہیں۔ تو حرف جارہ جس پر آئیں گے، جر دینے والے حروف جس پر آئیں گے وہ اسم ہوگا۔ جیسے فی البیت، فی حرف جار ہے جو بیت پر آ رہا ہے، تو سمجھ لیا بیت پر دو طرح کی نشانیاں اسم کی، ایک الف لام آیا ہوا ہے اور دوسرا حرف جار آیا ہوا ہے، تو حرف جار کسی اسم پر آئے، کلمہ پر آئے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی البیتی، حرف جار نے جر دیا تو جر آنا، زیر آنا، البیت نے زیر کو قبول بھی کر لیا، تو گویا یہ کیا ہے، اسم ہے، فی البیتی، ٹھیک ہے۔ من المسجد، من حرف جار ہے، حرف جار کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ المسجد کیا ہے، اسم ہے، المسجد کیا ہے، اسم ہے۔ دوسرا المسجد پر الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو یہ بھی نشانی ہے کس کی، اسم کی۔ اور تیسرا کیا ہے، حرف جار نے کیا دیا، جر دیا، تو کیا پڑھیں گے، من المسجد، تو یہ بھی کیا ہے، جر آنا بھی کس کی نشانی ہے، اسم کی۔ ندا کا آنا، یا حرف ندا، یا آیا حیا جس پر آتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، حرف ندا۔ پکارنے کے لیے جو حروف ہوتے ہیں عرب کے ہاں 5 حروف ہیں، یا آیا حیا اے حمزہ مفتوحہ، تو ان کے ذریعے ندا کی جاتی ہے، تو یہ حروف جب جس پر آئیں گے وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا، جیسے کہ یا زیدو یا طالبو۔ اسی طرح جمع یا تثنیہ بننا، تثنیہ اور جمع بننا یہ کیا ہے، اسم کا کی خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ فعل بھی تو کبھی تثنیہ بھی ہوتا ہے جمع بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قاتلا، واحد کا صیغہ ہے، قاتلا، یہ قاتلا اسے ایک نے قتل کیا، قاتلا ان دونوں نے قتل کیا، قاتلو ان سب نے، قاتلو ان سب نے قتل کیا۔ اب سوال ہے فعل بھی تثنیہ تو جمع ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ذہن میں رکھیے فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، یہ جو فعل کہا جا رہا ہے تثنیہ، یہ تثنیہ کی ضمیر جمع ہے، یہ الف تثنیہ یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح واو ضمیر بارس یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتا ہے، اسم۔ پتہ چلا فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل تو کیا ہے، فعل ایک بار کرنے کا نام ہے، فعل بار تکرار آ جائے تو تکرار ہو سکتا ہے لیکن تثنیہ جمع نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، جو تثنیہ جمع ہوتی ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، تثنیہ اور جمع ہونا بھی یہ کس کا خاصہ ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، طالبن ایک طالب علم، طالبان دو طالب علم، طلابن بہت سارے طالب علم، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ جمع ہونا یہ کیا ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ فعل بھی کیا ہے، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، تثنیہ جمع اس کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں فعل کی کچھ علامات، اس کے علاوہ بھی اسم کی بہت ساری علامات ہیں، ٹھیک ہے، اسم کی اور بھی بہت ساری علامات موجود ہیں ٹھیک ہے، تو اسم کی اپنی اور بھی علامات ہیں۔ اسی طرح فعل کی، اچھا گول تا کا آنا بھی اسم کی علامت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جہاں پر بھی گول تا آئے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ کیا ہے، اسم ہے۔ جیسے کہ لفظ کیا لکھتا ہوں، طلحتن، اب یہ جو گول تا ہے نا، گول تا، ٹھیک ہے، یہ آنا بھی کس کی علامت ہے، اسم کی، اس کو تائے متحرکہ کہتے ہیں۔ تائے متحرکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی تا پڑی جاتی ہے اور کبھی ہا، یعنی حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی تا اور کبھی ہا، کبھی تا میں کبھی ہا، وقف کریں گے تو ہا تلہا پڑھیں گے، اور وغیرہ تلحاتن پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں فعل، فعل کی کچھ علامات ہیں۔ فعل کی ایک علامت قد کا داخل ہونا، جہاں پر بھی قد آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، کیونکہ قد کا داخل ہونا کس کی علامت ہے، فعل کی۔ اسی طرح سین یا سوفا کا آنا، یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت ہے۔ سیعلم، سوف یعلم، سیک فعل سوف یکتب، سیفعل، تو یہ کیا ہے، سین اور سوفا کا شروع میں آنا۔ یکتب پتہ چلا فعل ہے،
کیونکہ اس کے شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ سوفا. اسی طرح سین آیا ہوا ہے یفعل کے شروع میں، تو پتہ چلا یفعل کیا ہے؟ فعل ہے. تائے تانی سے ساکنہ کا آنا، جیسے کہ تائے ساکن، تائے متحرکہ، یہ تو اسم کی علامت ہے. تائے متحرکہ یہ ہے اسم کی علامت، جیسے کہ یہ والا تھا. ٹھیک ہے. اور تائے ساکنہ آنا، کتبت، قالت، پتہ چلا یہ کیا ہے؟ فعل. تائے ساکنہ جو ہے فعل کی علامت ہے. اسی طرح یا مخاطبہ کا نا، اکتبی تو لکھ، اجلسی تو بیٹھ، تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. اسی طرح فعل ماضی، یعنی ماضی کے معنی میں آنا، ماضی کے معنی میں آنا بھی یہ فعل کی علامت ہے. ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ سارے کیا ہوں گے؟ ماضی. گزرے ہوئے معنی پر دلالت کرے گا تو کیا ہے؟ فعل ماضی ہوگا. ماضی ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے. مضارع جس میں دو زمانے پائے جائیں، حال اور استقبال کا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ فعل مضارع آنا بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی. امر، اضرب تو مار، اضرب تو مار، تو یہ بھی امر بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی. اسی طرح نہیں، کیا ہے؟ لا تضرب تو نہ مار، تو نہ مار، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. اسی طرح لام کا داخل ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. تو ذہن میں رکھیے گا فعل کی بھی چند اپنی علامات ہیں. قد کا داخل ہونا، سین یا صوفہ کا آنا، تائے ساکنہ کا آخر میں تائے ساکنہ کا آنا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. جائے مخاطب کا آنا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. فعل ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، یہ ساری کیا ہے؟ فعل کی علامات ہیں. اور حرف کی کیا علامات ہیں؟ ذہن میں رکھیں، حرف کی بہت ساری علامات ہیں. حرف کی بہت ساری علامات ہیں. ہاں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا گھیراؤ کرنا، ان کو احاطے میں لے کر آنا مشکل ہے، تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس میں نہ اسم کی علامت ہو اور نہ فعل کی علامت ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف. جیسے کہ من حرف جار ہے، فی، الا، حل، لم، یہ سارے کیا ہیں؟ حرف ہیں. تو اسم اور فعل کی جو علامت کو قبول نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا با معنی لفظ، دوبارہ ایک نظر دوہرا لیتا ہوں کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، جسے انسان تلفظ کرتا ہے وہ لفظ ہے. اگر وہ اس کا ذہن میں کوئی معنی اور مفہوم بنے گا تو وہ با معنی ہوگا اور وہ موضوع ہوگا. اور اگر اس ذہن میں مفہوم اور معنی نہیں بنے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مہمل ہوگا. با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد اور کلمہ کہلائے گا، اور با معنی لفظ اگر ایک سے زیادہ ہیں جیسے کہ، تو وہ پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب کلام. اسی طرح مفرد جو ہے خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی، یا خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت ہوگی. خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ کہلائے گا حرف، اور خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی تو وہ پھر کیا ہے؟ اس میں زمانہ ساتھ میں نہیں ہوگا یا زمانہ ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو وہ اسم ہوگا، اور زمانہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فعل. اور فعل اسم کی بھی ہم نے علامات کچھ پڑھ لی، فعل کی بھی علامات ہم نے پڑھ لی. اسی طرح حرف کی علامات کیا ہیں؟ کہ اسم اور فعل والی علامات جس میں نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا؟ حرف. اب آ جاتے ہیں کس کی جانب؟ کہ با معنی لفظ. با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہے تو وہ کہلاتا ہے مرکب کلام. مرکب کلام. جیسے کہ مدینہ میٹھا ہے، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. قلم خوبصورت ہے، زید کھڑا ہے. اسی طرح قلم خوبصورت ہے، وہ شخص اچھا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرکب. کیا ہو جاتے ہیں؟ مرکب. ٹھیک ہے جی. اب مرکب جو کلام، مرکب کو کلام بھی کہا جاتا ہے. مرکب. اب بات بات بولے، کلام بولے،
تو ایک سے زائد بامعنی لفظ اگر ایک سے زائد ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب، اور اسی کو کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب جو ہے، اگر بات بولے مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے، مرکب بول کر، کلام بول کر مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے تو وہ کہلاتا ہے مرکب تام جملہ۔ مرکب تام بھی اسے کہتے ہیں اور اسی کا نام جملہ بھی ہے۔ زید الناصر، زید مددگار ہے، زید مدد کرنے والا ہے۔ تو اب بات پوری سمجھ آ گئی تو کیا ہے؟ پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے۔ اسی طرح قاتل زید، قاتل زید، زید نے قتل کیا۔ اب بات پوری سمجھ آ گئی تو جہاں پر بات قاما زید، زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا، اسی طرح جلسہ زید، زید بیٹھا، تو جس کلام میں بات پوری سمجھ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام، اسی کو کہا جاتا ہے جملہ، مرکب تام، اور اسی کو بولا جاتا ہے جملہ۔ اسی طرح کیا ہے؟ مخاطب کو بات، جس کلام میں، جس مرکب بات مخاطب کو پوری سمجھ میں نہ آئے وہ کہلاتا ہے مرکب ناقص، مرکب ناقص۔ جیسے غلام و زید ہے، زید کا غلام، ابھی بات پوری سمجھ نہیں ہے، زید کا غلام فوت ہو گیا ہے، زید کا غلام کھا رہا ہے، جی رہا ہے، چل پڑا ہے، بیٹھا ہے، تو ابھی بات پوری سمجھ نہیں آئی، بس کہا جا رہا ہے زید کا غلام ہے، تو مرکب کہ بامعنی لفظ ایک سے زائد ہیں، لیکن چونکہ بات مخاطب کو، سننے والے کو پوری سمجھ میں نہ آئی تو اس بنا پر یہ کہلاتا ہے مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے؟ تو مخاطب، کیا پتہ چلا؟ بامعنی لفظ اگر ایک سے زائد ہوں وہ کہلاتا ہے مرکب کلام، اگر مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے تو وہ مرکب تام، اور اسی کا نام کیا ہے؟ جملہ ہے، اور مخاطب کو اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہلاتا ہے مرکب ناقص، جیسے کہ غلام و زید، زید کا غلام۔ مرکب تام جملہ۔ اب آ گئی بات اس کی، مرکب تام جملہ کی۔ ذہن میں رکھیے، مرکب تام جسے جملہ کہتے ہیں، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ ہے جملہ انشائیہ۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یہ بات بڑی اہم ترین ہے کہ کسی جملے کو کیسے ہم کہیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو سچا، سچ اور جھوٹ کا تعلق واقعہ سے ہوتا ہے، وقوع سے ہوتا ہے، کہ واقعہ ہو چکا ہو، اب ہم کہیں کو خبر دیں، جب واقعہ ہونے والا ہو اور اس کے بارے میں خبر دیں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ جو واقعہ ہونے والا ہو اس کے بارے میں ہم خبر دیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بات واقعہ کے، وقوع کے بالکل مطابق ہے تو کہا جائے گا یہ جملہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر، کل ہم نے سبق پڑھا تھا، کل ہم نے سبق پڑھا تھا۔ اب یہ جو جملہ بولا ہے کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ وقوع کل ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں، اور کل ہم نے سبق پڑھا تھا تو کہا جائے گا یہ جملہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس جملے کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو وہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ، جملہ خبریہ۔ یا اس کی ایک اور تعریف بھی کر سکتے ہیں، جس کے کہنے والے کو، جس جملے کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ۔ یا تیسری تعریف بھی اس کا کر سکتے ہیں، جس جملے میں سے خبر دینا مقصود ہو، جس جملے سے کسی بات کی خبر دینا مقصود ہو تو وہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ۔ ٹھیک ہے؟ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یا جس جملے سے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے کہ میں کہتا ہوں زید القائم، زید کھڑا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ زید کھڑا ہے واقعتاً بھی، واقعتاً یہ جملہ کیا ہے؟ واقعہ کے بالکل عین مطابق ہے تو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اب میں ایک اور مثال دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ کل کی رات شب برات تھی، کل کی رات شب برات تھی، تو یہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ کیا ہے؟ یہ سچا ہے، کیونکہ
واقعہ کہ آپ بالکل عین مطابق پا رہے ہیں اس جملے کو. میں جو کہہ رہا ہوں کہ کل کی رات شب برات تھی، تو یہ جملہ چونکہ واقعہ کے عین مطابق ہے تو کہا جائے گا یہ کیا ہے، جملہ سچا ہے. اور واقع اگر میں کہتا ہوں کہ کل شب برات نہیں تھی تو کہیں گے آپ کہ یہ کیا ہے، جھوٹا ہے. اسی طرح جملہ کو واقعہ وقوع کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے، مطابق دیکھا جاتا ہے. اگر مطابق ہو تو کہا جاتا ہے یہ سچا ہے، اور مطابق نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، جھوٹا. یا جس جملے میں خبر دینا مقصود ہو وہ جملہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو جملہ خبریہ پھر دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جس جملے کا آغاز اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس جملے کا آغاز کیا ہے، فعل سے ہو وہ جملہ فعلیہ. جیسے کہ جملہ اسمیہ کی مثال میں نے لکھ دیا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب اس جملے کا آغاز چونکہ اسم سے ہو رہا ہے، زید سے، کیونکہ دونوں تنوین موجود ہے تو تنوین ہونے اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. تو جس جملے کا آغاز اسم سے ہو وہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ. اور قاتل زید، زید نے قتل کیا، تو قتل قاتل کیا ہے، ایک فعل ہے. تو کیا ہے، جس جملے کا آغاز فعل سے ہو تو وہ کہلاتا ہے جملہ فعلیہ. اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ کیا ہے، جملہ انشائیہ. جیسا کہ میں کہتا ہوں کسی طالب علم کو کہ تو کیا ہے، کھڑا ہو، کھڑا ہو. اب چونکہ ہم اس جملے کو کھڑا ہو ہوگا تو پتہ چلے گا کہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں. کھڑا ہو تو یہ امر جو ہے ابھی کیا ہے، چونکہ وقوع کے ساتھ کیا ہے، مطابقت نہیں رکھتا. واقعہ کے ساتھ واقعہ چونکہ ابھی وقوع پذیر ہی نہ ہوا. جب وقوع پذیر ہو جائے گا تو پھر کہیں گے زید کھڑا ہو گیا، پھر تو یہ جملہ خبری بن جائے گا. جب تک چونکہ امر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑا ہو تو اب واقعہ ہے ہی نہیں، وقوع ہے ہی نہیں، تو ہم اس جملے کو یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس بنا پر جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں. امر، صیغہ امر جو ہوگا یہ بھی کیا ہے، انشاء ہے. یا اس کی اور بھی بتا دوں، جملہ انشائیہ کی ایک اور تعریف بھی ہو سکتی ہے کہ جس جملے سے خبر دینا مقصود نہ ہو، خبر دینا مقصود نہ ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، جملہ انشائیہ. اب جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہے. امر، امر میں حکم دینا، جیسے ادرب تو مار، کیا ہے، نہیں منع کرنا. لا تدرب تو نہ مار. دعا، رب رب جعلنی مقیم الصلاۃ، رب اے میرے رب. ٹھیک ہے، اس طرح رب جعلنی. اس طرح تمنا، ہاں، ترجی، تمنی منع. لیتا شباب جعود، کاش کے کیا ہے، جوانی لوٹ آئے. لعل زید، لعل زید کیا ہے، یفوز، شاید کے کیا ہے، ترجی کیا ہے، شاید کے کیا ہے، زید کامیاب ہو جائے. اس طرح زید قائم، کیا زید کھڑا ہے. یا زید، اے زید، تو یہ کیا ہے، ندا. تو امر جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہے، امر، نہیں، دعا، تمنی، ترجی، استفہام اور ندا. ابھی ہمارا مرکب ناقص کی اقسام رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کیا ہے، کل لے کر جملہ انشائیہ کی اقسام کو بھی لے لیں گے اور مرکب ناقص کی اقسام کو بھی لے لیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کیا ہے، کافی حد تک کیا ہے، سمجھ آ چکا ہوگا. جی، آپ کا کوئی اس میں سوال ہے یا کہیں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ بیان کر سکتے ہیں. چند سبق ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو امپلیمنٹ، اجرا کی طرف لے کر چلیں گے. جی، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی حضور. جی استاد جی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا ہے. انشاءاللہ اس کو ریوائز بھی کر لیں گے، آتا بھی ہے یہ، لیکن دوبارہ ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. انشاءاللہ الحمدللہ. یہ اسباق پڑھ جی لیجیے. انشاءاللہ. تھوڑا سا اسباق کو میں ریویژن کر رہا ہوں تاکہ پھر ہم جو ہے نا اس جی کو اجرا کی طرف لے کر چلیں گے نا اسباق کو. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ ہے. جی. تو بہت شکریہ، تمام جزاک احباب اللہ. سے یہ درخواست ہے کہ ہو سکے تو کیا ہے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا سبق کے حوالے سے، لیکچر کے حوالے سے، اس کو یاد بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.